رمضان کے روزے آئے پھر رحمت برکت لائے، جو رب کو راضی کر لے وہ بے شک جنت جائے۔ معزز ناظرین، افطار نشریات رحمت رمضان ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے دین کی بات ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اب جب ہم آئیں گے تو دین کی باتیں سیگمنٹ ہوگا اور معزز علماء کرام تشریف فرما ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خطیب پاکستان، ابن خطیب پاکستان، علامہ ابن علامہ اور محقق کے دورہ ہیں آپ، یادگار سلف ہیں، اور ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے۔ آپ کے ساتھ شاعر اہل سنت، علمی و ادبی شخصیت حضرت علامہ مولانا نثار علی اجاگر صاحب تشریف فرما ہے، اور حافظ احسن صاحب بھی منچ پہ تشریف فرما ہے۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم سب کے ساتھ جناب دنیا بھر کے مشہور نعت خوان ہیں، مجاہد ہیں، جناب حافظ طاہر قادری صاحب تشریف فرما۔ حضرت مجھے آپ مشہور کر دیں گے، اس کا مطلب آپ نے جملے عطا فرما دیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا جو عنوان ہے، یہ عنوان کہیں گے آپ یا یوں کہیے وہ جملہ، وہ بات جو زباں زد عام ہے، جو امت کا درد رکھتا ہے نا، اس کے لبوں پر یہ سوال رہتا ہے کہ اب حالات کیسے بہتر ہوں گے، حالات کیسے بہتر ہوں۔ تو وہ چاہتا ہے کوئی اللہ والا ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہمیں بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں، اور انہوں نے کن حالات کا سامنا کس انداز سے کیا، اس کو سامنے رکھ کر ہمیں بتائے کہ ان حالات میں ہم کیسے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور کیسے اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ حالات ظاہر بات ہے اسی وقت اچھے رہیں گے جب ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے، ہم ان کی باتوں کو ذہن میں رکھیں گے اور ان کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ صحیح بات تو یہ ہے۔ تو ناظرین کرام، حقیقت اگر دیکھا جائے تو اگر نظر کرتا ہوں ماحول کی طرف، تو کہیں ذاتی رنجشیں ہیں اور کہیں خاندانی جھگڑے ہیں، کوئی بد امنی تو کوئی ظلم کا شکار ہے۔ آخر معاشرے میں اتنا بگاڑ کیوں ہے؟ معاشرتی اصلاح کے کیسے عمل میں آ سکتی ہے؟ جی ہاں، اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اور آج ہم اس اہم ترین موضوع پر بات کریں گے کہ آخر کب ہوں گے بہتر حالات ہماری زندگی کے، ہمارے معاملات کے، ہماری سوچ کے، اور کب ملیں گے ہمیں ایسے کامیاب اصول کہ جن پر عمل کر کے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ بس مسلمانوں کی خستہ حالی آپ کے سامنے ہے، بے عملی کا سیلاب اور کئی فتنوں کا طوفان، مغربی فیشن کی الغار اور فرنگی تہذیب کی تومار، قدم قدم پر گناہوں کی بھرمار۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کا بگڑا ہوا کردار، بعض کی بات کر رہا ہوں، ظاہر بات ہے مسلمان تو اعلیٰ کردار تاریخ گواہی دیتی ہے، تاکہ کوئی اس کو غلط انداز سے بیان نہ کرے۔ چند مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے غلط کردار کی وجہ سے یہ جملہ بھی کہنا پڑ جاتا ہے۔ یہ سب باتیں مسلمانوں کی خیر خواہی اور آخرت کی بہتری کے لیے طلبگار مسلمان کے لیے بے حد کرب و اضطراب کا باعث ہے۔ کاش ہمیں بے عمل مسلمانوں کی سدھار کی کوشش کا عظیم جذبہ نصیب ہو جائے۔ نہ ہم خود سدھرنا چاہتے ہیں، نہ ہم ستھرا ہوا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں، بس دو پیسے کا فائدہ ہونا چاہیے، کیسے بھی ہو جائے، ہمارا مقصد پورا ہونا چاہیے۔ ہماری کرپشن تو چل رہی ہے نا، باقی لوگ مر رہے ہوں، ہمیں اس سے کیا۔ یہ اگر رویے رہے تو آپ سمجھیے گا کہ پھر فرد تباہ نہیں ہوتا، معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ معاشرہ تباہ ہو جائے گا تو آپ بھی اسی میں جائیں گے۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج کل چاروں طرف گناہ ہی گناہ کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بظاہر کسی نیک نظر آنے والے شخص کے قریب جائیں تو وہ بھی بسا اوقات عقیدے کی خرابیوں، زبان کی بے احتیاطیوں، بد نگاہیوں اور بد اخلاقیوں کی آفتوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ہر سمت گناہ گناہ اور بس گناہ نظر آ رہے ہیں۔ نیک بندے بے شک موجود ہیں، اللہ اکبر، لیکن اس پرفتن دور میں اور ایسے حالات میں انسان یہ جان لے کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار سب کیسے بہتر ہوگا، کسی نعمت سے کم نہیں، اگر اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ سب ہوگا کیسے۔ اب ہم یہی جاننے کے لیے علماء کرام کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ بظاہر جو ذہنی لگ رہا ہوتا ہے نا ہمیں بندہ کہ یہ بڑا پرسکون ہے، لیکن انٹرنلی وہ بھی بہت پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، لیکن شاید اس کی وہ کہتے ہیں نا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ظاہر نہیں کر پا رہا ہوتا اور اس کو بس برداشت کر رہا ہوتا ہے، سامنے والے پر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ یوں کہیے کہ ہر بندہ اندر سے حالت جنگ میں ہے،
اللہ اکبر. ذہن منتشر ہے, دل بے سکون ہے, طبیعت و کیفیت بوجھل ہے, اور اصل کامیابی کی منزل نگاہوں سے اوجھل ہے. پھر کیا ہے وہ جس سے سارے مسائل حل ہو جائیں, سب بہتر سے بہتر ہو جائے. بس وہی جانیں گے آج کی خوبصورت نشریات میں. اور اب میں جاؤں گا ڈاکٹر صاحب کی طرف, جو شروع میں ہی وہ جملے عطا فرما دیتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے بھائی اب تشریح ہونی ہے بس. واہ واہ واہ. آپ نے جامع کلام فرما دیا ہے, آپ نے ہیڈ لائنز ہمیں سنا دی ہیں, اب جو کلام ہونا ہے وہ اس کی تشریحات ہونی ہے. علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ حقیقت میں کامیابی ہوتی کیا ہے, کیونکہ ہم جسے کامیابی سمجھ بیٹھے نہ جانے وہ کامیابی ہے بھی کہ نہیں. تو اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کامیابی ہے کیا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. میں نے ابھی علامہ اجاگر صاحب سے موضوع پوچھا آج کا, تو پھر سوچ رہا تھا آپ کی گفتگو کے دوران مجھے قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم, واہ 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 واہ. اللہ کے نام سے شروع, بڑا مہربان نہایت رحم والا. میں اللہ کے نام سے شروع کیا کر رہا ہوں؟ ایک جی. تو کلام پڑھتے ہوئے ابتدا جی. کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ میری ہر بات اللہ ہی کے لیے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی پھر مجھے لفظ فوز ملتا ہے قرآن سے, فوز جی. فقد فاز فوزا عظیما. پھر مجھے لفظ خیر ملتا ہے, پھر مجھے لفظ بر ملتا ہے. لیکن میں صرف اللہ کے نام پر جاؤں اور مجھے اتنی بات مل جاتی ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھ رہا ہوں, تو میں ہوں اللہ کے لیے. اگر میں واقعی اللہ کے لیے ہوں تو کامیاب ہوں. واہ 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 واہ. تو کامیابی بتا دیا آپ نے کہ جو اللہ کے لیے ہے وہ کامیاب ہے. واہ واہ. اور اگر میں اپنے لیے بھی نہیں, دنیا کے لیے بھی نہیں, تو میں کسی کے لیے بھی نہیں. جب میں نے کہا نا مجھے ابتدا معلوم ہو گئی. اب دوسری بات, ایک میرے تخیلات ہیں, خیالات ہیں, یہ جو ہمارے حواس ہیں, ظاہری باطنی پرسپشن, جی. ہمارا کانشیس, جو مختلف باتیں کرتے ہیں لوگ. پھر میرے ظاہر کی باتیں ہیں. میں ایک انسان کس بنیاد پر کہلاتا ہوں؟ دنیا بھر میں سارے ہی انسان ہیں. جی جی. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. اللہ. تو انسان کہلاتے ہوئے بھی درجوں میں ہے, سب کا ایک حال نہیں ہے. کامیاب کون ہے وہ قرآن بتا رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن یہ بھی بتا رہا ہے. پوری آیتوں کی آیتیں میرے وہ ذہن میں اتر رہی ہیں اس وقت کہ کون کامیاب ہے. قد افلح المؤمنون. ہاں 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 ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ پڑھتے جائیے اس طرح, قد افلح من تزکا. جی جی جی. ٹھیک ہے نا, آیتیں آ گئی. ہمیں کہا گیا کہ تم, لازمی ہے ہر شخص کی اپروچ نہیں ہے, نبیوں کا درجہ اعلیٰ, پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ. کامیاب ہونا چاہتے ہو, پیروی کرو. واہ 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 واہ. کس کی پیروی؟ جو مقبول ہو چکے, سبحان اللہ. جو کامیاب ہو چکے. اب کامیابی کا معیار میری سوچ نہیں بتائے گی, مجھے پہلوں کا اسوہ بتائے گا, واہ واہ. جن کی قبولیت ہو چکی. واہ. میں دعا کے لیے الفاظ سنتا ہوں, لیکن جو دعائیں قبول ہو چکی ان سے اچھے الفاظ میں کہاں سے لاؤں گا؟ کیا کہنے ہیں, جو قبول ہو چکی ہیں. واہ واہ واہ. اچھا, پھر مجھے پتا چل گیا کہ کن کی ادائیں قانون بن جاتی ہیں.
एहराम बांध लिया तो कानून बन गया, कंकरियां मारी तो कानून बन गया। वाह वाह ये वाह। जिनकी अदाएं कानून बन जाती जिनकी हैं वो अदाएं। कामयाबी का मेयार हो गए। क्या कहने हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जी, सिद्दीक़ अकबर ने नामे नबी चूम कर आंखों से लगाया, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अंगूठे चूमे आंखों से लगाया। इरशाद मिल गया कि जिसने मेरे खलील मेरे यार की तरह किया उसकी आंखें नहीं दुखेंगी, उसको सवाब होगा। तो अब मैंने अमल भी और मैंने फिक्र भी उनसे लेनी है जो मकबूल हो चुके, अल्लाह। जो महबूब हो चुके। फिर फत्तबिऊनी का लफ्ज मुझे बता देता है कामयाबी का मेयार दुनिया नहीं बताएगी, महबूब की अदाओं की पैरवी बताएगी। सुभान अल्लाह। वाह वाह। वाह वाह वाह, सुभान ये अल्लाह। झलकियां हैं, अब इसमें आप फैलाते जाइए। वाह वाह वाह। मुझे ये बताइए, हुजूर क्यों फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखो। ये नहीं फरमाया सल्लू कमा उसल्ली, पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ, वाह वाह वाह। जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखो। पता चल गया किसी की अदाओं को मोहब्बत से दोहराना बड़ी कामयाबी होती है। वाह वाह। एक होता है नकल उतारना, एक होता है पैरवी करना, दोनों में फर्क है। नकल किस तरह उतारी जाती है? तमस्खुर के लिए। जी। पैरवी की जाती है मोहब्बत से। वाह 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 वाह। नकल उतारना और है, पैरवी करना और है। सुभान अल्लाह। क्या कहने अल्लाह साहब, सुभान अल्लाह। बस ये फौरी सोच है, अभी और आएगी, आप बात कीजिए। जी अल्लामा साहब, कामयाबी, अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत कलाम फरमाया सुभान है। अल्लाह, कामयाबी कहते किसे हैं ये इरशाद फरमाया, तो कुरान और हदीस की नजर में कामयाबी है क्या? देखिए अल्लामा साहब ने जितनी बातें फरमाई माशाअल्लाह, लफ्ज़ फौज, लफ्ज़ फास और अफलाहा का जो लफ्ज़ आया है, सूरह मोमिनून भी कमाल की सूरत मुबारका है। चूँकि मोमिनीन का तज़किरा है, शुरू की आयतों के अंदर मोमिनीन कब कामयाब होते हैं, कामयाबी किसे कहते हैं, सीधा और सच्चा रास्ता किसे कहते हैं। इसी तरह इसकी जो आखिरी 4 आयतें हैं वो भी कमाल की है। शुरू की आयतें और आखिरी आयतों को देखा जाए, यहाँ तक देखिए कि एक मरतबा इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ पढ़कर किसी सहाबी के कान में दम कर दिया। मेरे आका ने फरमाया क्या पढ़ा? कहते हैं या रसूलल्लाह, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयतें तिलावत की हैं। आका बड़ा खुश हुए, फरमाया तुमने वो आयतें तिलावत की हैं, अगर पहाड़ पे भी दम कर दो तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए। अल्लाह अकबर। ये वो 4 आयतें हैं। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि कुरान के अंदर वो चीजें हैं कि अगर हम दुनिया को मुसख्खर करना चाहें, जी। कायनात को मुसख्खर करना चाहें, हर चीज का हल कुरान के अंदर मौजूद है। अब फरमाया कि मोमिनीन की निशानियां क्या हैं। ये मोमिनीन जो कामयाब होते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून, ये कौन से लोग हैं? फरमाया जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। अल्लाह। नमाजों में इनकी नमाजें हकीकी खुशू और खुजू का मंजर पेश करती हैं। माशाअल्लाह। ये सिर्फ रकतों की गिनती नहीं गिनते, 2 हो गई, 4 हो गई, 8 हो गई, 12 हो गई, 20 हो गई, ये गिनती मुकम्मल नहीं करते, बल्कि पूरी इनकी नमाजी जो है खुशू और खुजू का मंजर पेश करती हैं। वाह वाह। और वो लोग जो लग़वियात से महफूज रहते हैं, एराज करते हैं। आप देखें, क्योंकि गैर जरूरी काम जब तक नहीं छोड़ेंगे ना, आप जरूरी काम कर ही नहीं सकते। तमाम कामयाब लोगों के अंदर ये बात सिमिलर है कि वो अपने जरूरी कामों पे तवज्जो देते हैं। देखिए अगर आप इतने बड़े काम पर तवज्जो नहीं देते तो आज इसका नक्शा होता जो हमारे सामने IDS मौजूद है। तो अपने काम पर तवज्जो, लग़वियात से एराज करना। और जो बंदा फजूल काम को भी बहुत जरूरी समझता हो तो वो एक अलग बात है, हैं? जिसको यही ना तय करना आता हो कि भाई जरूरी बेसिकली है क्या। जी जी। अल्लाह। इसी तरह तीसरी बात फरमाई, जो खुश दिली के साथ ज़कात अदा करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए कपड़े उतार देने तो ये जानवरों का तरीका है। जी। लिबास जो हमारी पहचान है, हमारी सकाफत है, लिबास से इंसान की शर्मगाह महफूज होती है। जी हाँ। तो लिबास ही हमारी पहचान है। तो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, फिर फरमाया कि जो अपनी अमानतों की हिफाजत करते हैं और अपने अहद की पासदारी करते हैं, यही लोग हैं जो कामयाब हो गए, यही लोग जन्नत के वारिस हैं और यही नेमतों के वारिस हैं। तो पता चला असल कामयाबी तो ये है। ऐसा मुस्लिम में गौर करना पड़ेगा, क्योंकि सबके पैरामीटर्स अलग हैं, नापने और मापने के आलात अलग हैं। आप देखें सबकी बोलियां अलग हैं, बात की बोलियां बोलते हैं और कामयाबी का अलग अलग तस्वुर पेश किया जाता है। मगर आज हम उन तस्वुर बात कर लेते हैं जो पूरी दुनिया में माना जाता है कि ये कामयाबी का रास्ता है। सही। ये असल रास्ता है। इसमें ये इसका इजाफा कर लें, मैंने 4 बातें नोट की हैं। दुनिया की जो
تمام جتنے بھی لوگ بلینرز لوگ ہیں یا جتنے بھی مالدار لوگ ہیں، یہ کامیاب ترین لوگ ہیں یا جن کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے، ان کے اندر 4 باتیں سیم ہیں. نمبر 1، وہ صبح سویرے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں. صحیح. اللہ صبح اٹھ جاتے ہیں کیونکہ صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ ورزش کرتے ہیں، اپنی صحت پہ توجہ دیتے ہیں، کیونکہ بیمار وجود کے لیے ہر موسم بیماری کا ہوتا ہے اور بیمار آدمی بڑے کام نہیں کر سکتا. بیمار زیادہ رہے گا تو کیا اچھے کام کرے گا. ورزش پہ توجہ دیتے ہیں. تیسری بات کی کہ وہ رات گئے تک کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں. وقت ضائع نہیں کرتے، صرف پارٹی میں آنا ہے، آج کھانے میں جانا ہے، آج ان سے ملنا ہے، آج ان سے ملنا ہے، بلکہ رات گئے تک کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو وہ کام کرتے ہیں بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ. اور لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے نہیں مگر جس کی وہ کوشش کرتا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ ایک کام سے فارغ ہو جائیں آپ دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں. آپ نماز سے فارغ ہوں دعا میں مشغول ہو جائیں. آپ فاروق اعظم کی زندگی دیکھ لیں. آپ میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر. آپ دیکھتے ہیں نا کسی کو کوئی فضول کام کر رہا ہے جی، فوراً آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں شدید نفرت کرتا ہوں اس انسان کو دیکھ کر جو اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہو، نہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہا ہو نہ آخرت کا فائدہ اٹھا رہا ہو. جو اپنے وقت کو ضائع کر دے نا، اللہ تعالیٰ کم ہمت لوگوں سے نفرت فرماتا ہے، بلند ہمت عالی حوصلگی کو پسند فرماتا ہے. فاروق اعظم جوانوں کو پکڑ لیتے، فرماتے تم کیا کر رہے ہو، تمہاری مشغولیت کیا ہے، تم کیا کرتے ہو، تم کیا پوچھا کرتے تھے. اور ان کے اندر یہ چیز پیدا کر دیتے، یہ تحریک پیدا کر دیتے، وہ کچھ نہ کچھ کرنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا. تو قومیں ایسی بنتی ہیں جناب، سبحان اللہ، قومیں ایسی بنتی ہیں کہ ان کے بڑے لوگ ان سے پوچھے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، ان کی مشغولیت کیا ہے، اب مصروفیت کیا ہے. کیونکہ مرنے سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کا فائدہ اٹھانا ہے، بیماری سے پہلے صحت کا فائدہ اٹھانا ہے. اسی طریقے سے مشغولیت سے پہلے فرصت کے لمحات کو غنیمت جاننا ہے. یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم کسی نہ کسی کو، ہر بندے کو اپنے کام سے لگا دیں گے. سبحان اللہ. علامہ صاحب یہ ابھی علامہ صاحب نے ذکر کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہاں تو ہمارے ہاں دنیا میں کوئی سافٹ ویئر کوئی بڑا بنا لے اور وہ کامیاب ہو جائے تو سمجھتے بہت بڑا آدمی، اس نے بڑا سافٹ ویئر بنا لیا اور دنیا بھر میں پسند کیا جا رہا ہے. یہ جن ہستیوں کا ذکر انہوں نے کیا، انہوں نے تو پورے لاز بنائے، انہوں نے تو یہ دنیا کے ایسے کامیاب ترین شخصیات تھیں کہ آج تک مطلب ایسی کامیابی کوئی نہ پا سکا. اور ظاہر بات ہے ان کو کامیابی ملی ایک ہی در سے، وہ میرے مصطفیٰ کریم کا در ہے. تو حضرت میں چاہوں گا کہ ان کامیاب ہستیوں کا کچھ تذکرہ ہو جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ حقیقت میں کامیابی ہوتی کیا ہے. کیونکہ ہم تو شاید کامیابی اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ بھائی کرپشن کر کے بھی سیٹ خرید لی اور اس نشست پہ پہنچ گیا تو بھائی میں اب اس نشست پہ چونکہ میں نے خرید لی پہنچ گیا ہوں تو یہ کامیابی ہے. مطلب لوگوں کا مال غصب کر کے اگر کچھ جائیدادیں بنا لی، بلڈنگیں بنا لی تو میں کامیاب، وہ کامیاب ہے یا یہ کامیاب ہے؟ یہ ارشاد فرمائیں. حافظ صاحب میں یہی اتنی دیر سے سوچ رہا تھا کہ آپ کا یہ جملہ حقیقت میں کامیابی کیا ہے. جی حقیقت کا تعلق میری یا آپ کی کسی فرد کی رائے سے نہیں ہو سکتا. صحیح. جب وہ حقیقت ہے تو وہ ریئلٹی ہوگی پوری عالمی یونیورسل جو بھی ثابت ہو جائے، وہ کسی ایک طبقے کے حوالے سے نہیں ہوگا. اور پھر ہمارے ایمان والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا مقابل کوئی نہیں ہے. بے شک ان کے مقابل کسی کی بات نہیں کی جا سکتی. تو اللہ تعالی جس کو کامیابی فرمائے، جس کو بہتری فرمائے، اب لفظ بے فارسی کا ہے، اچھا تر اور سپرلیٹو ہو گیا، بہت اچھا، بہتر جس کو ہم کہتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں آپ، انسان، ایک انسان کو اگر درجہ ملا ہے تو کیوں ملا ہے؟ کھاتے جانور بھی ہیں، انسان بھی کھاتا ہے، دونوں کھاتے ہیں. وہ بھی چلتے پھرتے ہیں، یہ بھی چلتا پھرتا ہے، وہ بھی سانس لیتا ہے، یہ بھی سانس لیتا ہے، وہ بھی سوتا جاگتا ہے، یہ بھی سوتا جاگتا ہے. فرق کیا چیز کرتی ہے؟ ہاتھ پاؤں اس کے پاس بھی ہیں، ہاتھ پاؤں اس کے پاس بھی ہیں، انگلیاں بھی ہیں، ساری چیزیں سملر ہیں بھی. فرق کیا ہے؟ جی اس کو عزت جو ملی ہے تو کس وجہ سے؟ اور پھر ساری کائنات کو اگر آپ دیکھیں تو جتنی مخلوق ہے نہیں گن سکتے آپ. شکر کا حکم کس کو ہے؟ صرف انسان کو. تو اے انسان، تجھے کچھ ایسا بنایا گیا ہے. جی مقصد اب آپ تب سورہ ملک کی پہلی آیتیں پڑھیں.
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत व हयात को पैदा किया इसलिए नहीं कि देखें कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है, नहीं, कौन ज्यादा अच्छा करता है। वाह 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 वाह, अहसन व अमला, ज्यादा कौन अच्छा। ज्यादा अच्छा करता है। तो हम खराबी के लिए तो पैदा ही नहीं हुए, ओ हो, हम तो बेहतरी के लिए पैदा हुए। हमें बेहतर होना चाहिए और बेहतरी करनी चाहिए और बेहतरीन के लिए करनी बहुत चाहिए, अच्छे, वाह वाह वाह। लेकिन हम भूल गए। इसलिए हमें याद दिलाया जाता है हय्या अलल फलाह, पांचों वक्त हमें याद दिलाया जाता है कामयाबी की तरफ आओ। तो कामयाबी हकीकत में अपने आप की हकीकत को समझ लेना, जिसको मारिफतुन नफ्स कहते हैं ना तसव्वुफ में, जी। कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने रब को, अपने आप को पहचाने। मेरी उंगलियां क्यों बनी है, मुझे इनसे क्या काम लेना है। मेरी आंखें क्यों बनी है, मुझे इनसे क्या काम लेना है। तमाम पूरे जिस्म, और फिर जाहिर अगर मुझे इल्म मिला है तो उससे मुझे दूसरों को कैसे फायदा पहुंचाना है। कुव्वत मिली है, मैं दूसरों के काम कैसे आ सकता हूँ। ये नहीं कि मैं तोड़ के आ सकता हूँ, ये नहीं कि मैं जोड़ के आ सकता हूँ। अल्लाह, तो मैं ये सारी चीजें, अब इसमें अक्ल को शरीयत की लगाम दूंगा तो बेहतरी समझ आएगी। वाह वाह, हल भी बता रहे हैं डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। क्योंकि वरना मैं बहक सकता हूँ, क्योंकि अकल को शरीयत की लगाम देनी। अकल अय्यार है, सौ भेस बना लेती है। तो जब उसको मैं शरीयत के मातहत, सुन्नत के मातहत कर दूंगा ना, हमें साफ कह दिया गया ना कि अक्ल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफ़ा, नबी के सामने अक्ल को कुर्बान कर दो। जब उनकी बात आए फिर हम घोड़े नहीं दौड़ा सकते, फिर सिवाय पैरवी के हमारे वाह, लिए वाह, कोई वाह। फला नहीं है। अच्छा, मुझे बताया जाए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर नसाब थे, पूरे अरब में खानदानों के बारे में, रिश्ते नातों की मालूमात बहुत ज्यादा, ताजिर थे बहुत। कामयाबी उनकी क्या है? आज उनका जिक्र इल्मुल अंसाब के हवाले से नहीं होता, क्या कहने हैं। आज उनका जिक्र तिजारत के हवाले से नहीं होता, उनका जिक्र होता है नबी की गुलामी के हवाले से, नबी की रिफाकत के हवाले से। वो उन्होंने कैसा करके दिखाया। क्यों कहते हैं मुझे आपको देखना अच्छा लगता है, आपके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, आप पे खर्च करना अच्छा लगता है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, फारूक आजम ये वो हैं जिनके दोनों हाथ एक कुव्वत से काम करते हैं, दोनों हाथ एक जैसी कुव्वत। वाह, वाह, बाज़ होता है ना दाएं में ज्यादा है बाएं में, उनके दो दौड़ते हुए घोड़े पे सवार होते थे। अल्लाह अकबर, इतने फुर्तीले जवान थे। माशाल्लाह। हज का मौका है, दुनिया आई हुई है, यौम अरफा है, पहाड़ पे बैठे हैं, रो रहे हैं। अल्लाह, किसी ने पूछा, दुनिया भर से हाजी आए हुए हैं, आप खलीफा वक्त हैं, खुश हो? फरमाया ये खुशी के ही आंसू हैं। आहा, मैं अपने बाप का जवान बेटा था, मेरा बाप शाम को आके मुझे कहता था ऊंट बांधो। मैं ऊंट बांधने जाता था, एक ऊंट को बांध के दूसरे की तरफ बढ़ता था, पहला खुल जाता था, दूसरे को बांध के तीसरे की तरफ जाता था, दूसरा खुल जाता था। मुझसे 4 ऊंट नहीं संभाले जाते थे। आज नबी की गुलामी की वजह से कितनों को संभाल रहा। अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कामयाबी, ये कामयाबी के जलजला आ गया मदीने में, बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, कोड़ा पास रखा है, दिर्रा मारा जमीन पे, क्यों हिलती है, मैं तुझ पे अदल नहीं करता। अल्लाह अल्लाह। मिंबर से हजरत सारिया को सैकड़ों मील पुकार रहे हैं, आवाज पहुंचा रहे हैं, कामयाबी जानना चाहते हैं आप क्या होती है। अल्लाह, दरियाए नील को खत लिख रहे हैं, किसके हुक्म से चलता है? अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो मैं उससे कहता हूं वो तुझे चलाए, किसी और के हुक्म से चलता है, हमें तेरी जरूरत ही नहीं है। क्या बात, दोनों जुमलों का असर था, जरूरत नहीं है इसका भी असर। वो खत डाला जाता है, दरिया बहने लग जाता है। क्या बात, वाह वाह वाह।
بھئی عناصر اربع آگ ہوا پانی مٹی اس پر حکومت کر رہے ہیں کب؟ جب نبی کے غلام بن رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا جی نماز پڑھو ثواب ملے گا. مولانا اجاگر صاحب لوگوں کو کہیں گے روزہ رکھو بہت ثواب ملے گا، حج کرو ثواب ملے گا، زکوٰۃ دو ثواب ملے گا. گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ چیزیں قبول ہیں؟ اللہ مشکل. نہیں بالکل. مگر فتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نبی کے غلام بنو، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. اللہ سبحان کیا اللہ. کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. فتبعونی یحببکم اللہ. یعنی اس بات کو تو صحابہ کرام نے سب سے زیادہ سمجھانا کہ اپنے سارا مال و دولت چھوڑ کر مصطفیٰ کریم کے قدموں پر لٹا دیا ان کو اور حضور کی غلامی میں آ گئے. بھائی سمجھ لیا نا، زندگی پہچان گئے وہ اور رب کو پہچان گئے. اللہ. میں نے جملہ پہلے کہا جس نے اللہ کو پہچان لیا، جس نے اللہ کو سمجھ لیا میں اللہ کے لیے ہوں، وہ کامیاب. انہوں نے سمجھ لیا یہ سارے کائنات کا پورا دائرہ، یہ جتنی مخلوقات، یہ تمام نظام سب رب کا ہے اور رب کے یہ حبیب ہیں. اللہ ان کے لیے رب چاہے تو کائنات روک دے، سبحان اللہ. ان کے لیے جو چاہے کر دے. تو اصل چیز رضائے الہی ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کو راضی کر لو کامیاب ہو، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو. اللہ اکبر سبحان اللہ. یعنی ایک طرف تو صاف بتا دیا قرآن پاک سے ڈاکٹر صاحب نے کہ بھائی اللہ اس کے حبیب کے ہو جاؤ تو یہ کامیابی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک جماعت نے یہ کر کے دکھایا. ایک منٹ، یزید پلید کامیاب ہوا یا امام حسین؟ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. پوچھ رہا ہوں. امام علی مقام. وہ تخت پر تھا، ہاں دولت تھی، سب کچھ تھا، کامیاب وہ ہوا یا امام حسین؟ اب اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے. جی واہ واہ واہ. دیکھ لینا، انہوں نے جی. حق کے لیے، حقیقت کے لیے، رب کے لیے سب کچھ قربان کیا، سب کچھ لٹا کے کچھ بھی نہیں کھویا. اللہ اللہ اکبر. سب کچھ لٹا کے کچھ نہیں کھویا. یعنی ایک طرف لٹانا ہے جو کر کے دکھایا، اور اچھا ایک طرف اس پلید کے جو جس کو یزید کہتے ہیں 14 یا 15 بیٹے تھے. 14 یا 15 نام نشان نہیں ہے پورا. جی 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 14-15 دے کے گیا، کسی کی نسل نہیں چلی. امام ایک بیٹا چھوڑ کے گئے، دنیا بھری ہوئی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ میرے امام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یعنی اب وہ بندہ تو ضرور یہاں پر غور کر لے اور ٹھیک ٹھاک غور کر لے. وہ کہتے نا ذرا نہیں پورا سوچیں، وہ کہتے نا ذرا نہیں پورا سوچیں. ایک طرف تو حضور پر سب کچھ لٹانا ہے، ایک طرف ہے کہ بندہ کچھ نہ لٹائے، ایک ہے کہ حضور مال و متاع کے لیے اللہ اس کے رسول سے دور ہو جائے. یعنی یہ تو بالکل آخری درجہ آ گیا نا حضرت، کہ آپ جس کو کامیابی کہہ رہے ہیں دنیاوی، آپ سمجھتے ہیں یہ کامیابی، اس مال کے لیے، اس منصب کے لیے، اس ڈیزگنیشن کے لیے آپ اللہ اس کے رسول کے احکامات کو بالکل نعوذ باللہ پاؤں تلے رون دیں. یعنی یہ کتنا کبھی عمل ہے. بندہ اس پر تو غور کرے نا حضرت. یعنی والعصر، جی قسم ہے زمانہ محبوب کی، اللہ اکبر. صرف زمانے کی نہیں، زمانہ محبوب. زمانہ محبوب کی. سبحان اللہ. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. دعویٰ کرنے والے آئیں نا ذرا اس آیت کا جواب دیں. اللہ فرما رہا ہے بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر اللہ کا لفظ آ گیا، اللہ آ گیا جی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پتہ چل گیا ایمان، حق، اللہ خیر، صبر، نیکی جو بھی ہے، اللہ. میں بینک میں جمع کر کے کامیاب نہیں، میں اللہ کے بندوں کی مدد کر کے کامیاب. ہاں ہاں واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. میں مال و انبار لگا کے کامیاب نہیں، میں دوسروں کو کھلا کے کامیاب. تو جس کو سمجھ نہیں آ رہی ظاہری اعتبار سے، اس کو کب سمجھ آئے گی یہ والی بات دیکھیں ظاہری اعتبار سے؟ انسان کے لیے کہا گیا نا کہ یہ عجولہ کا لفظ بھی آیا، ناشکرے کا لفظ بھی آیا، انسان کے لیے جلد باز کا بھی لفظ آیا. انسان وقت گزارنے کے بعد سیکھتا ہے،
سب کا حال ہم۔ ایک جیسا نہیں ہے. صحیح. گزر گیا نا, اب جب سمجھ آئی تو اب وقت نہیں رہا. اسی لیے کہتے ہیں پہلوں کے طریقے ان سے سیکھ لو. سبحان اللہ. جیسا کہ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے, بات لمبی ہو جائے گی. وہ شیر اور لومڑی اور بھیڑیا تینوں تھے. شیر نے کہا چلو مل کے شکار کرتے ہیں. صحیح. شیر نے نیل گائے ماری, اس کے بعد لومڑی نے خرگوش مارا, بھیڑیے نے ہرن مارا. جمع ہو گئے. شیر نے بھیڑیوں کو کہا تقسیم کرو. اس نے کہا سوچنے کی بات کیا ہے, آپ نے شکار کی یہ گائے, آپ گائے کھاؤ, یہ خرگوش کھائے, میں ہرن کھاؤں گا, اپنا اپنا شکار. شیر کو غصہ آیا, اس نے ایک جھانپڑ کہہ لیں رسید کیا, وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. ٹھنڈا ہو گیا. اپنے لیے تو ہرن رکھ رہا ہے اور یہ رکھ رہا ہے, تجھے خیال نہیں, میں نے تجھے موقع دیا تقسیم کرنے. اس کے بعد اس نے کہا بی لومڑی تم تقسیم کرو. لومڑی نے کہا جی آپ نے یہ مجھے موقع دیا ہے تو اس وقت یہ خرگوش لے لیں, لنچ میں آپ ہرن لے لیجئے گا اور ڈنر میں آپ گائے لے لیجئے گا, مجھے کچھ نہیں چاہیے. کیا کہنے, واہ واہ. شیر خوش ہو گیا. اس نے کہا یہ کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا بھیڑیے کے حال سے. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم ساری قوموں کا تذکرہ قرآن میں پڑھ کے, ہیومن ہسٹری پڑھ کے پھر کبھی نہ سیکھ پائیں کہ کامیابی کیا ہے, تو پھر ہماری عقل کس کام کی؟ اگر ہم نے پہلوں سے سب والعاقبۃ للمتقین کیوں کہتے ہیں ہم؟ جی 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 جی. اگر واقعی ہمیں کامیابی چاہیے, اچھا جی ہدی للمتقین, طرح طرح سے ہمیں قرآن نے بھی بتا دیا, اور پھر میری عقل مجھے یہ بتاتی ہے میں فطرت سے جتنا دور ہوں گا ناکام ہو جاؤں گا. نیچر تو مجھے حقیقت سے قریب رہنا ہے, اور حقیقت مجھے رب کے پاس لے جاتی ہے, رب سے دور نہیں کرتی. کیا کہنے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ماں کا ادب کروں, باپ کا کروں, بہن بھائی کا خیال رکھوں, ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کروں, میں لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤں, یہ ساری چیزیں مجھے میرا دین ہی تو سکھا رہا ہے, اور یہی کامیابی ہے. سبحان اللہ. یہی کامیابی ہے. اخلاق اچھے ہونا, واہ واہ, ایمان میں مضبوط ہونا, سچے ہونا, یہی کامیابی, یہی بہتری ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں حضرت لوگوں کا اخلاق بھی اب کافی اچھے ہو رہے ہیں نا. جب وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب کے لیے, تو اس میں بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, مگر پرسنل لائف میں سے نہیں ہوتے. مطلب کانٹینٹ اچھا دینا ہوتا ہے. الناس, اداکاری کہلائے گی. آپ نے مجھے چھیڑا تو جواب سن لیں. الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پہ ہوتے ہیں. ہمارے حکمران ہمیں کیا سکھا رہے ہیں, ہمارا نصاب سلیبس ہمیں کیا دے رہا ہے, روز ہمارا میڈیا جی 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 وہ ہمیں کیا دے رہا ہے. پھر ہم ذرا کچھ کسی پر اگر میں طنز کرنا چاہوں, میں کسی پہ تبصرہ کرنا چاہوں, تو پہلے یہ جو جمع شدہ ہے اس کا تو بتا دیں مجھے. صدر صاحب, وزیر اعظم, وزیر, ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عمال ہیں, عمال کا مطلب آفیسرز, کس زبان میں بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے کیا کہتے ہیں. اچھا ہمارے پاس رپورٹ آ رہی ہے اسمبلی کے ممبر جعلی ڈگریوں پر ہیں, یہ میری نمائندگی کریں گے, میں ان سے بہتری سیکھوں گا, کیا یہ ملک کے لیے بہتری کریں گے؟ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے نا, جعلی ہو یا اصلی نہیں, ڈگری ڈگری ہوتی ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈگری جعلی, لیکن جب جعلی ہوگی تو آپ اپنا تعارف کیا کرائیں گے؟ جی جی ٹھیک ہے نا. اچھا آپ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے کہیں کرپشن ہمارا حق ہے, وزیر ہوں اور آپ یہ کہیں, آپ وزیر ہوں اور خاتون سے کہیں کہ تم کم کپڑے پہن کے آؤ, میں تمہیں سپورٹ کروں گا, استغفر اللہ العظیم, تو پھر بہتری کا تصور معاشرے میں کہاں سے آئے گا؟ اللہ. جتنے معاشرے برباد ہوئے کس وجہ سے ہوئے؟ اخلاقی کمزوریاں ان میں. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ڈھیل دی,
جی لیکن ظلم پر پکڑ کی ہے. ظلم پہ پکڑ ہے. اگر آپ معاشرے میں یا اپنی ذات میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ملکی سطح پر یا اپنے فرد کی سطح پر بہتری چاہتے ہیں تو بہتری کے معیار آپ نہیں بنائیں گے، جو بنے ہوئے ہیں ان پہ قائم رہنا ہے. اللہ. جو قرآن نے دے دیے، جو حدیث نے دے دیے اور دنیا نے مانے ہیں. اچھا مجھے یہ بتا دیں حافظ صاحب، میں آپ کی بات لمبی نہیں کرتا، دنیا نے وفا کس سے کی ہے؟ جی دنیا نے وفا کس سے کی ہے؟ کوئی سکندر. ایک مثال سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. ہائے 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 اللہ. لیکن مومن تو بہت کچھ لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، آہا. اندھیری رات سنی تھی اللہ. چراغ لے کے چلے. میں تو عشق نبی لے کے جاؤں گا، ایمان لے کے جاؤں گا. اللہ. وہ کیا لے کے جائیں گے؟ تو بہتری کیا ہے؟ وہ پنجابی میں ایک کوئی جملہ ہے، شاید سمجھ آ جائے، لگی اودی جانی ہے جدی توڑ چڑھے. کامیاب کس کو کہیں گے؟ جو منزل پالے گا یا محبوب کو راضی کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے علامہ صاحب، علامہ نثاری اجاگر صاحب. حضرت کہیں تو ایسا ہے کہ ظاہر بھی اچھا نہیں ہے، اور کہیں ایسا ہے کہ ظاہر اچھا کر لیا مگر باطن بہت خبیث ہے، یعنی کہ بہت اندر شیطان مطلب وہ کام ورکنگ کر رہا ہے اپنے. تو ظاہر بھی اچھا ہو جائے اور باطن بھی اچھا ہو جائے، یہ بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات، علامہ صاحب نے جتنی باتیں فرمائی ہیں ماشاءاللہ وہ 100% سچی باتیں ہیں. چاہے ظاہری آپ اتوار کی بات کریں یا باطنی طور پر، جسمانی طور پر دیکھیں یا روحانی طور پر. ہم جسمانی غسل تو کرتے ہیں مگر اپنی روح کو غسل نہیں دیتے. تو جہاں اپنے جسم کو غسل دینا ہے وہاں اپنی روح کو بھی غسل دینا ہے اور اپنی نیت کو بھی غسل دینا ہے. دیکھیں جب تک آپ کا باطن اچھا نہیں ہوگا نا تو آپ کو ظاہری طور پر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھیں اللہ نہ کرے کسی کے بدن کے اندر کوئی مرض پل رہا ہو، کوئی اندر ہی اندر کینسر بڑھ رہا ہو، بظاہر جسم بالکل تندرست ہے، جی ہاں، بظاہر جسم کے اندر سینے میں بڑی طاقت اوپر ہے، سے کوئی زخم نہیں ہے، کوئی زخم نہیں ہے، جی جی یا کسی کو ڈائلسس پہ چلے گا اس کے گردے خراب ہو گئے. اب بظاہر تو جسم تندرست نظر آتا ہے جی، مگر جی، تندرست نہیں ہے. تو پتہ چلا اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے وہ. ہاں اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے. تو کامیابی کے لیے انسان کا باطن بھی درست ہونا چاہیے اور ظاہر بھی. اب دل کے جتنے معاملات ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، جی، بغض جی، ہے، جی، جی، تکبر ہے، بڑائی ہے، خود پسندی ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، یہ ایسے امراض بڑھ رہے ہوتے ہیں. بظاہر ہم بڑے ہم صوفی لباس پہن لیتے ہیں جی جی جی، اور شوق ہوتا ہے جناب کو صوفی کہا جائے. شوق ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا عامل ہوں، سب سے بڑا مفتی میں ہوں، ہم بنے مصنف، ہم بنے لکھاری. اتنے شوق ہم نے پال لیے کہ ہمارے اندر کا بالکل نظام تباہ ہو گیا ہے. غلطی سے آپ جو چاہ کر بیٹھے تھے اس جگہ آپ کو نہ بٹھایا گیا تو پھر تو آپ طوفان کھڑا کر دیتے. بس طوفان کھڑا کر دیتے. دیکھیں آج کل ہماری جو محافل کے اندر بھی تصاویر کی ایک لڑائیاں ہیں، آج مراتب کی لڑائیاں ہیں، جی، مقام جی، کی جی. لڑائیاں ہیں، کس کو یہاں کی بٹھا دیا میں نہیں بیٹھنا چاہ رہا. لیڈرشپ کی لڑائی ہے، بہت لڑائیاں ہیں. بتایا تھا میں نے جانوروں کی جو مثال دے رہے تھے مصنوعی روم کے حوالے سے، میں نے کہا جانور بڑے سیاستدان نکلے. لومڑی جو سیاست کی ہے ہاں تو وہی جو سیاستدان کر رہے ہیں وہی کچھ آج ہمارے مذہبی کریکٹرز کر رہے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. ایک ہم نے ایسا لگا لیا کہ ایک اسٹیج ہے، ہر بندہ پرفارم کر رہا ہے، ہر بندہ پرفارم کر رہا ہے، ہر بندہ اداکار بنا ہوا ہے، اداکار بنا ہوا ہے. حقیقت میں کچھ اور ہے. حقیقت میں کچھ اور ہے. اوف. تو یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں کہوں گا کہ یہاں پر کرنا چاہیے کہ اپنی ذات پہ بھی انویسٹمنٹ کیجیے. ہاں کیا بات. جب انسان کامیاب ہوتا ہے نا تو کامیابی کس طرح ہوگا؟ اب ظاہری کامیابی چاہیے، باطنی بھی چاہیے، صرف دنیا بھی چاہیے یا اخروی بھی چاہیے. اب جتنی بڑی کامیابی چاہیے اتنی آپ کے بڑے فیصلے ہونے چاہیے. دیکھیں بڑی سوچ بڑی کامیابی، چھوٹی سوچ چھوٹی کامیابی. اب سوچ کے حمالیہ ہمیں پیدا کرنے ہیں. سوچ کے جب آپ حمالیہ پیدا کرتے ہیں نا تو آپ حقیقی منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ باطنی صفائی کے لیے یہاں پر انسان یہ کام کرے، ایک تو قرآن سے وابستہ رہے. قرآن کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو آپ کی باطن کی اصلاح کرے گا نا، اندر سے آپ صوفی بنے. لبادے نہ اڑے کہ آپ نے جناب آج جبہ یہ پہن لیا ہے، یہ جبہ یہاں کا ہے، یہ جبہ یہاں کا ہے، اور بڑے صوفی نظر آنے چاہیے. آپ چینل پہ نظر آ رہے ہیں تو آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے. نہیں، اندر سے صوفیزم کیا ہے، اندر سے تصوف کیا ہے. آپ یہ سمجھیں، میں بڑے لوگوں کی باتیں پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے اپنی ذات کے نکال لیں. آپ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے نا، 3 گھنٹے آپ الگ کر لیں، آپ حقیقی طور پر کامیاب ہو جائیں گے. پہلے آدھے گھنٹے اپنے آپ کو دیں ورزش کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے
بدن کو طاقتور بنانے کے لیے ورزش کرتے رہیں فزیکلی فزیکل طور پر. اگلے آدھے گھنٹے دیں آپ اچھی کتاب کا مطالعہ کریں, ٹھیک ہے, ایک خواہ وہ گھنٹہ دینی کتاب ہو, خواہ وہ کوئی دنیا کی کتاب ہو, بڑے پڑھے لکھوں کا باتیں ہوں. 100 کامیاب ترین بڑے لوگ کون کون سے ہیں, اور سب سے کامیاب ترین لوگوں میں جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ میرے مصطفیٰ کا نمبر ہے. ہاں, اس کے بعد لاکھوں نمبر الحمدللہ. خالی ہے, پھر دوسرے کچھ بھی نمبر لگا کوئی نہیں ہے. لاکھوں نمبر خالی ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. آپ دیکھیں تو اچھی کتاب کا مطالعہ کریں. 1 گھنٹہ ہو گیا. پھر 1 گھنٹہ آپ کو جو کرنا ہے, جو آپ کا ویژن ہے, جو آپ کا مقصد ہے, ایم آف لائف ہے, جہاں آپ کو جانا ہے, اپنی چیزوں پر, اپنی سکلز پر توجہ دے کر اپنے پلس مائنس دیکھتے رہیں کہ مائنس کم کرتے رہیں, پلس بڑھاتے رہیں. تو 1 گھنٹہ اس کو دے دیں. اب 2 گھنٹے ہو گئے, اور 1 گھنٹہ آپ خاص اپنے رب کو دے دیں. اللہ, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, سب سے کٹ کر, سب سے ہٹ کر, سب سے جدا ہو کر اپنے رب کے ہو جائیں. اس میں نمازی بھی آ جائیں گی, قرآن کی تلاوت بھی آ جائے گی, دیگر اچھے کام کر سکتے ہیں. اگر 3 گھنٹے آپ ایمانداری کے ساتھ دے دینا اور 1 سال تک دے دیں, آپ کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے گا. آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی. اصل میں ہم 3 گھنٹے دیتے کتنے دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے. پھر 3 مہینے تو کوئی توجہ ہی نہیں کی, ہاں, یہ 6 مہینے پھر توجہ نہیں کی, تسلسل پھر کیسے تندرستی آئے گی, کیسی صحت ملے گی؟ میرے دولت حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں, بیٹا اگر کامیابی چاہیے نا تو 3 باتیں پیدا کر لیں. اپنی نگاہ کو پاک کریں, اپنی غذا کو پاک کریں, اپنی تنہائیوں کو پاک کریں. اللہ اکبر. آپ کی نگاہ, آپ کی غذا, آپ کی تنہائیاں, یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کے ظاہر کو بھی درست کر دیں گی اور انشاءاللہ آپ کے باطن کو بھی درست کر دیں ابھی گی. کہہ رہے تھے نا کہ اگر اندر کوئی تکلیف ہے ہاں ہاں, تو لازمی بات ہے باہر تو نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن اس کا علاج کراتے ہیں آپ ڈاکٹر سے, میڈیکل. تو ہمارے ہاں 2 طرح کی, یا تو جسمانی مرض ہے یا روحانی. تو اگر جسم کا ڈاکٹر ہے تو روح کے بھی تو ہے نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب, اللہ ڈاکٹر صاحب, سبحان اللہ. روح کے ڈاکٹر تو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جسم کے بھی ہیں تو روح کے بھی ہیں. تو جانا پڑتا ہے. اب یہ کہ آپ لوگ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا, حفظ تنہا ضبط اندر شباب, حفظ جہاں ذکر و فکر بے حساب. اللہ اللہ. تو بس ڈاکٹر صاحب ایک کانسیپٹ ہے, مطلب نا کہ یار شروع سے ہی اگر نیک بن جائیں گے, ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے, تو پھر تو ہمارے پاس بہت ساری آسائش نہیں آ سکتی. پہلے سارے برے کام کر لیں, غلط کام کر لیں, کرپشن کر لیں, پھر آخر میں حاجی صاحب بن جائیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. میں اس شخص کو اس کی اجازت دے دوں گا جس کے پاس نیکسٹ منٹ کی گارنٹی ہو. اللہ اللہ. وہ بات تو تب کرے نا کہ جی میں بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا. بوڑھے ہونے کی گارنٹی کیا دے رہا ہے کہ اتنا عرصہ جیے گا؟ یا اللہ, یا اللہ. اور اتنا حرام کا کمایا تو اس کے تو کام بھی نہیں آ رہا, اس کی تو اولاد عیاشیاں کر رہی ہے. یہ نہیں سوچتے حضرت. وہ تو آپ اچھا جو کماتے ہیں نا, جائز بھی کماتے ہیں, ان میں سے صرف وہی لوگ فائدے میں رہتے ہیں جو جائز خرچ بھی کرتے ہیں. اچھا, کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا, دونوں سوال ہوں گے نا. ہوں گے. اچھا, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول ہے کہ جو زیادہ کماتا ہے انسان مٹی پہ خرچ کرتا ہے یا کسی کا حق مارا ہوا ہے. اچھا, ہم لوگ 2 طرح کے خزانے شمار کرتے ہیں, عثمانی بھی اور قارونی بھی. تو یہی دعا ہوتی ہے نا کہ وہ خزانہ ملے جس سے جنت خرید لیں. ہاں, نبی پاک جنت بیچیں اور ہم خرید لیں, جیسے حضرت عثمان نے خریدی, مالک ہیں وہ جنت کے. اور قارون جو ہے وہ کیا کر سکا, اتنی دولت کے باوجود دھسائی دیا گیا, کچھ کام نہیں آیا. تو یہ ضرور کمائیں آپ, کمانا برا نہیں ہے, دولت بھی بری نہیں ہے, لیکن دولت کی محبت آ جائے وہ بری ہو جاتی ہے. یا دولت کے بارے میں ہمارے جو نظریات ہیں وہ بدل جائیں. میں جملہ آسان کر دوں, دنیا دار ہونا بری بات نہیں, دنیا پرست ہونا بری. اللہ, دنیا پرست ہونا بری بات. اللہ اکبر. میں نے بہت سارے اللہ والوں کو یہ کہتے ہوئے سنا, یہ نہیں کہتے کہ کامیابی کا سفر, کامیابی کی کوشش کا سفر. وہ اپنے آپ کو کامیاب کہتے ہی نہیں, اتنا بڑا کام کر کے بھی کہ جس کو امت بھی تسلیم کر رہی ہو, بڑے بڑے اللہ والے تسلیم کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں کامیابی کی کوشش کا سفر. کہتے ہیں کامیابی اسی وقت ملے گی جب اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں گے, جب دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاند پر جانے والے کامیاب ہوئے یا چاند کا 2 ٹکڑے کرنے والا کامیاب؟ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیا کہنے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے آپ احباب کا, آپ علماء کرام کا. جزاکم اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے بچے ماشاءاللہ آ چکے ہیں جن کی روزہ کشائی ہوگی, اور اس کے بعد پھر مناجات افطار و دعا کی طرف ہم بڑھیں گے. معزز علماء کرام کا بہت شکریہ. اب ہم بڑھ رہے ہیں روزہ کشائی کی طرف. رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان